الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارا سلسلہ غزوہ احد کا چل رہا ہے اور آج اس کا 5واں حصہ ہے، اور ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو غزوہ احد میں شہید ہوئے، شہدائے احد، اسی سلسلے کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عمر بن الجموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے چلنے میں کچھ لنگڑا پن تھا اور کافی واضح تھا، معمولی بھی نہیں تھا، ٹھیک ٹھاک تھا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلے اپنے بچوں سے کہا کہ میں غزوہ احد میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ بچوں نے کہا کہ آپ معذور ہیں اور آپ پہ یہ جہاد والی معاملے کی ذمہ داری بھی نہیں ہے، آپ کیوں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ میں غزوہ احد میں اس لڑائی میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے پہلے تو اور یہ بھی بیان کر دیا کہ میرے بیٹے مجھ سے یہ کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ تو معذور ہے، اور پھر بیٹوں سے مخاطب ہو کیوں نہیں اجازت دیتے، جانے دو۔ پر حضرت عمر بن الجموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شریک ہوئے، اور انہوں نے ایک دعا مانگی، اے اللہ مجھے اب واپس مدینہ نہ لٹانا، اے اللہ اب مجھے واپس مدینہ نہ لٹانا۔ یہ شہادت کی دعا تھی۔ لڑائی میں شہید ہو گئے۔ حضرت عمر بن الجموع رضی اللہ تعالی عنہ لڑائی میں شہید ہو گئے۔ ان کی بیوی ہندہ بنت عمران بڑی حوصلہ مند خاتون ہے۔ صرف ان کے خامد نہیں شہید ہوئے اس لڑائی میں، ان کے بھائی عبداللہ ابن عمر بھی شہید ہوئے، ان کے بیٹے بھی ایک شہید ہوئے، نام میرے ذہن سے نکل گیا۔ جب اطلاع ملی ان کا خاوند بھی شہید، بھائی بھی شہید، بیٹا بھی شہید، تینوں شہید ہو گئے۔ اور ان کا خیال تھا کہ میں ان تینوں کی شہادت کے جسموں کو، میں اب یہاں پہ لاش کہنا بھی مجھے بڑا مشکل لگ رہا ہے، ان کے اجسام کو جو شہید ہوئے ہیں ان کو میں مدینہ طیبہ لے آؤں، وہیں پہ تدفین ہو جائے۔ انہوں نے ان تینوں کو ایک اونٹ پہ رکھا اور مدینہ کی طرف چل پڑی۔ اونٹ مدینہ کی طرف پڑ ہی نہیں رہا، جا ہی نہیں رہا۔ جب مدینہ کی طرف منہ کرتی اونٹ رک جاتا، اور جب منہ دوسری طرف کرتے اونٹ پھر چلنا شروع کر دیتا۔ بڑی پریشان ہوئی، یہ کیا معاملہ ہے کہ مدینہ طیبہ کی طرف اونٹ کروں تو وہ آگے نہیں بڑھتا، اور میں اگر دوسری طرف منہ کروں یہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ پیش کیا گیا کہ یہ معاملہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا بیوی سے، کیا عمر بن جموع نے کوئی دعا تو نہیں کی تھی مدینہ سے نکلتے ہوئے؟ کہا ہاں کی تھی۔ وہ یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ اب مجھے واپس مدینے نہ لٹانا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا، اب ان کو یہیں پہ دفن کرنا پڑے گا، ان کو مدینہ، ان کے جسم کو، شہید جسم کو مدینہ نہیں لے جایا جا سکتا، کیونکہ اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ تو ان کو وہیں میدان احد میں ہی ان کی تدفین ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ ایک شخص نے اللہ کی قسم اٹھائی ہو اور اللہ نے اس کی قسم کو پورا کیا ہو، وہ حضرت عمر بن الجموع کو دیکھ لے کہ انہوں نے کہا اللہ میں واپس نہیں جانا چاہتا مدینہ۔ اللہ نے ان کی اس بات کی لاج رکھی اور ان کی تدفین شہادت کے ساتھ میدان احد میں ہوئی۔ ایسے ہی ایک صحابی ہیں حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عجیب واقعہ جی ان کا بھی۔ حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام تھا عمر بن ثابت، اور مشہور تھے اسیرم کے نام سے، اسلام کے
مخالفین میں سے پسند نہیں کرتے تھے اسلام کو۔ غزوہ احد میں یہ بھی زخمی حالت میں پائے گئے۔ لوگوں نے پوچھا اسیرم تم کدھر؟ تم نے یہ لڑائی اپنی قوم کے لیے کی ہے کہ دین اسلام کے لیے کی ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے اسلام کے لیے کی ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ یعنی کہ جب لڑائی شروع ہوئی اللہ نے اس وقت دل میں بات ڈالی، ہدایت دی، اسلام قبول کیا، میدان احد میں کود پڑے، اللہ نے ان کو شہادت کی موت عطا فرما دی اور شہید ہو گئے حضرت اسیرم عمر بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی اور وہ جنت میں پہنچ گئے، کیونکہ ادھر مسلمان ہوئے، اللہ نے دل میں بات ڈالی ہے، ادھر دوسری طرف میدان احد میں آئے ہیں، اسلام کی سربلندی کے لیے شہادت کی موت پائی ہے اور وہ سیدھے جنت میں پہنچ گئے ہیں۔ نہ کوئی نماز، نہ کوئی زکوٰۃ، نہ کوئی روزہ، نہ کچھ اور، کتنا آسان راستہ وہاں پڑا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور اپنی جان اسلام کے لیے قربان کر دی اور جنت میں پہنچ گئے۔ ایسے ہی ایک ہٹ کے واقعہ، ایک شخص ہے قزمان، یہ بھی اس لڑائی میں مارے گئے۔ بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے، بڑی بہادری سے 7-8 مشرکین کو قتل بھی کر ڈالا، لوگ بڑے رش کر رہے تھے، وہ بڑا بہادری سے لڑ رہا ہے، حتیٰ کہ آخر میں زخمی ہو گئے۔ ان کو اٹھایا گیا، لایا گیا، لوگوں نے بڑی تعریف کی، تو بڑا کمال کا لڑا۔ انہوں نے کہا میں دین کے لیے نہیں لڑا، میں اسلام کے لیے نہیں لڑا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ منافقین میں سے تھے، اور انہوں نے کہا میں تو لڑا ہوں اپنی قوم کے نام کے لیے، اپنی قوم کے تحفظ کے لیے، حتیٰ کہ ان کو زخموں کی بڑی شدید تکلیف ہوئی اور انہوں نے خودکشی کر لی۔ نبی علیہ السلام کو یہ بتایا گیا تو آپ نے فرمایا یہ قوم کے لیے مرا ہے، دین کے لیے نہیں مرا، اسلام کے لیے نہیں مرا، لہٰذا کہہ لیں یہ قوم کے لیے اس نے زندگی دی۔ تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی، اصل شہادت، اصل قربانی دین اسلام کی سربلندی کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، حدیث کا مفہوم ہے، اے اللہ کے نبی جب لڑائی ہوتی ہے کچھ لوگ بہادری دکھانے کے لیے لڑتے ہیں، کچھ شہرت کے لیے لڑتے ہیں، کچھ وہاں پہ ویسے ہی بازار وغیرہ میں لڑایا وہاں پہ ان کو مسئلہ ہو جاتا ہے اور وہ وہاں پہ مارے جاتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی ان میں سے شہید کون ہے؟ آپ نے فرمایا شہید وہ ہے جو اسلام کی سربلندی کے لیے لڑتا ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے اور پھر شہید ہوتا ہے۔ ہمارے سارے مسئلے حل ہو گئے۔ ہم ان رپڑوں میں پڑھتے ہیں یہ شہید ہے کہ نہیں ہے، یہ شہادت ہے کہ نہیں ہے، یہ کس لیے مرا ہے؟ بھئی اللہ فیصلہ فرمائیں گے ان کے لیے جنہوں نے اپنی زندگیاں دی کہ وہ اسلام کے لیے لڑے ہیں، قومیت کے لیے لڑے ہیں، تعصب کے اوپر لڑے ہیں، کسی شہرت کے لیے لڑے ہیں، تو ان کی نیتوں پر ہی ان کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ جیسے اس قزمان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا یہ اپنی قوم کے لیے، اپنی قوم کے نام کو، اس کے تحفظ کے لیے لڑا ہے، لہٰذا اس کا وہی حصہ ہے جس کے لیے وہ لڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کے لیے، اسلام کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی زندگیوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قومیت سے، صوبائیت سے، نسل پرستی سے، لسانیت سے ہمیں نجات دے کر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک کلمے پہ اکٹھا کرے، اور وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔